1000 سال. تو میں کہتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کے سارے سجدے میرے مصطفیٰ کریم کا ایک سجدہ. سرکار کا ایک سجدہ. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ پیارے میں نے 70,000 سال کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ حجاب رابع چوتھے پردہ میں ایک نور چمک رہا تھا، ستارہ چمک رہا تھا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ پیارے وہ مجھ سے پہلے تھا، خدا معلوم کب سے تھا، وہ مجھ سے بہت پہلے تھا، وہ موجود تھا. اس کو میں نے دیکھا، میں پھر سجدے میں چلا گیا. 70,000 سال کے بعد میں اٹھا، دیکھا وہ ستارہ اسی طرح اور زیادہ چمک رہا. پھر میں 70,000 سال سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا، دیکھا وہ ستارہ اسی طرح چمک رہا ہے. پیارے 70,000 سال کے بعد میں سجدہ سے اٹھتا تھا، اور اس مدت کو جمع کریں تو میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب کیلکولیٹ کریں کہ 70,000 سال کے بعد سجدہ کرے اور 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا تو وہ ستارہ کتنی لاکھوں برس پہلے ہو. وہ ستارہ کتنی پہلے ہوگا؟ بس وہ ستارہ پیدا کرنے والا جانے یا خود ستارہ جانے. تو پھر کیا ہوا جبریل؟ پھر کیا ہوا؟ پیارے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اور حجاب رابع میں چوتھے، اب جبریل کو پتا ہے کہ وہ چوتھے حجاب میں ہے، چوتھے حجاب میں ہے، یہ جبریل کو پتا ہے. ایک حجاب، دوسرا، تیسرا، چوتھے میں ہے. جبریل کی پرواز اتنی تھی کہ اس کو چوتھے حجاب کا علم ہے. حجاب ڈالنے والے کو پتا کہ وہ کتنی حجاب میں رہا ہے. پھر جبریل عرض کرتے ہیں کہ پیارے وہ مجھ سے بہت پہلے تھا، 72,000 مرتبہ دیکھا، 70,000 سال کے بعد میں دیکھتا رہا. اب سرکار نے فرمایا اتنی لاکھوں برس ہو گئے، تو نے اس ستارے کو دیکھا، پھر بھی تجھے یہ علم تو نہیں ہے کہ وہ کب سے تھا. پیارے یہ مجھے علم نہیں ہے. جس کو علم نہیں ہے وہ شاگرد ہے کہ استاد ہے. یہ مجھے علم نہیں ہے. فرمایا اچھا تجھے یہ تو علم نہیں ہے، اب یہ میں پوچھتا ہوں، ایک دفعہ کسی کو دیکھو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، تو وہ شے پہچانی جاتی ہے کہ اس کو اتنی بار میں نے دیکھا ہے. یہ بتا تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، 70,000 سال کے بعد دیکھتا رہا، وہ ستارہ اب نظر آ جائے تو پہچان لے گا. تو وہ پہچان لے گا. پیارے میں ضرور پہچانوں گا. فرمایا اچھا پہچان لے گا؟ حضور پہچانوں گا. اب نے فرمایا اچھا جس کو تو دیکھتا رہا، اب میں تجھے کہتا ہوں انظر الی جبینی یا جبریل، اب میری پاشی پیشانی کو تک، انا ذالک الکوکب یا جبریل، وہی ستارہ میں تھا. تو پھر وہ انا ذالک الکوکب یا جبریل، جبریل وہی ستارہ، وہی میں تھا، یہ بھی میں ہوں وہ بھی میں. اس شکل میں بیٹھا ہوں تو میں ہوں، اس صورت کواکب میں تھا تو میں تھا،
ایک یہ کہ وہ بھی میں تھا، یہ بھی میں ہوں، دوسرا یہ کہ حجابات میں بھی میں ہوں، وہاں بھی میں ہوں، یہاں بھی میں ہوں، وہاں بھی میں ہوں، یہاں بھی میں ہوں۔ جبریل نے تو پھر بھی کہا کہ چوتھے حجاب میں، اعلی حضرت تو فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین، وہ چوتھا حجاب تو نیچے رہا، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے وہ ستارہ دیکھا تو اللہ نے فرمایا جس ستارے کو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور 70,000 سال کے بعد دیکھتا رہا، تو وہ ستارہ کتنا چمکدار ہے میں اس کی قسم نہ کھاؤں۔ اللہ فرماتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس خاص ستارے کی مجھ خدا کو قسم ہے جب وہ نیچے اترا، لامکان سے جب واپس آیا، مجھے اس واپس آنے والے نجم اور ستارہ کی قسم ہے۔ لوگوں نے کئی تفسیریں اس کی ہیں کہ نجم سے کیا مراد ہے، لیکن ساری تفسیریں میری نگاہ میں ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت رسول اللہ کے بڑے قریب و درجہ ہیں، وہ فرماتے ہیں المراد بالنجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ستارے سے مراد حضور محمد کریم علیہ السلام میرے نانا کریم ہی مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس طرح قسمیں کھائی۔ کہیں فرمایا کہ والضحیٰ، مجھے دوپہر والی روشنی کی بھی قسم ہے۔ کہیں فرمایا والشمس، مجھے خاص سورج کی قسم ہے۔ کہیں فرمایا والقمر، مجھے خاص چاند روشن کی قسم۔ یہ مختلف قسمیں قرآن مجید میں ہیں، اسی میں سے یہ ہے کہ ہا میم، مجھے ہا کی بھی قسم ہے، مجھے میم کی بھی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، قسم کھا کر مجھے ہا کی قسم ہے، مجھے میم کی قسم ہے۔ اب علماء ظواہر ترجمہ ہرگز نہیں کرتے، جو بھی ترجمہ چھپا ہوا آپ اٹھائیں، ہاں میم کے نیچے کوئی معنی نہیں ہوگا، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کوئی معنی نہیں ہوگا، ہاں میم عین سین قاف کے نیچے کوئی معنی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ فرماتے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، اللہ کے سپرد ہم نہیں اس کا بیان کر سکتے، اللہ کے سپرد اللہ ہی جانے، ہم نہیں جانتے۔ علماء ظواہر نے یہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول صالحین بندوں کو یہ راز ہیں، رموز ہیں، اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ روح المعانی والے نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے، وہ فرماتا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک اس کا اندر کا باطن بھی ہے۔ وہ فرماتے دو حصے جو ہے، تو کس کو یہ دو حصے ملے ہیں؟ وہ فرماتے ان ظاہرہا لأہل الظواہر وباطنہا ما تضمنتہ من الاسرار التي اطلع اللہ تعالی علیہا ارباب الحقائق، کہ ظاہر علماء ظواہر کے حصے میں آیا، اور جو اس کا اسرار کا علم ہے وہ صاحب الاسرار، صاحب الحقیقت، عارفین کے حصے میں آیا۔ جو اسرار کے خزینہ ہیں، جو مخزن الاسرار ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ اگر بڑی تفسیریں مدرسین نہ دیکھوں ہوں گی، ان مدرسین کو خطاب کر رہا ہوں، اور نہ صحیح تو بیضاوی تو روز پڑھاتے ہو،
بیضاوی کو اٹھا کر دیکھو وہ کیا لکھ رہا ہے کہ یہ حروف جتنی بھی ابتدائی صورتوں میں ہیں یہ کیا ہے؟ اسرار بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول محبوب و محب کے درمیان راز ہیں پیارے۔ ذاتی علم مجھے بھی ہے، عطائی تجھ کو بھی دیا ہے، لیکن عام کو نہ بتا، نہیں میں نہیں بتاتا، تو بھی نہ بتا، دے دیا ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا اسرار بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے درمیان یہ راز رموز ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان اسرار کا علم عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن محبوب کو پڑھایا، محبوب کو سکھایا، سارا قرآن سکھایا، اس میں یہ حروف داخل ہیں، یہ نہیں ہے یہ نہ سکھائے باقی سکھایا، نہ مکمل ہوگا۔ اللہ کی کلام بھی مکمل ہے، اللہ کا تعلیم دینا بھی مکمل ہے۔ یہ حروف داخل ہیں، یہ حروف باہر نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر آگے سرکار نے جس کو اہل سمجھا ان کو بھی آپ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کا بھی مکمل علم عطا کر، اس کی جو حکمت ہے اسرار ہیں اس کا بھی علم عطا کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جب سرکار نے یہ فرمایا تو انا ممن یعلم تحویلہ، میں بھی ان حضرات میں ہوں جو ان حروف کی تعویلات کو جانتے ہیں۔ انا ممن یعلم تحویلہ، میں ان میں سے ہوں کہ جو ان اسرار کو جانتے ہیں، سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہم اصحاب صفہ کو دو علم پڑھائے، ایک وہ علم ہے ہم نے روایت کر دیا احادیث میں، اور ایک وہ علم ہے راز کا، اگر میں ظاہر کروں تو ہمارا گلا حلقوم سے کاٹ ڈالو گے، وہ ظاہر کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ظاہر نہ کرنا اور بات ہے، علم الاسرار ہونا اور بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، رسول اللہ نے عطا کر دیا، لیکن آگے وہ ظاہر نہ کریں تو یہ اور چیز ہے، لیکن عطا کر دیا۔ اس لیے میں ایک دور شریف پڑھا رہا تھا، میرا کوہمری کہاں میں پڑھا رہا تھا، طالب علم بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ بیضاوی کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اسرار بین اللہ و رسول، یہ ہم ہر درس میں پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھاتے ہیں بیضاوی کو۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ راز مختص ہیں، تو اولیاء کو تو نہیں ہیں، آپ اولیاء کے لیے کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ بیضاوی نے کہا اسرار بین اللہ و رسول۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تم بچے ہو، ابھی بڑی کتابیں دیکھنا۔ بیضاوی کو حل کرنے کے لیے شیخ زادہ البیضاوی ہے، وہ لکھ رہا ہے اسرار بین اللہ و رسولہ و اولیاء امتی، اللہ اور اس کے رسول کریم اور اولیاء کرام کے درمیان یہ راز اور رموز ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ کو بھی ان کا علم ہے۔ تو جن کو علم ہے ان میں سے حضرت امام العارفین، امام المتصوفین، حضرت علامہ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اسرار کا علم دیا، میں بتاتا ہوں کہ ہاں سے مراد کیا ہے، میم سے کیا مراد۔ ابن العربی کی تحقیق مجھے آئی ہے، وہی تحقیق میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی نعمت مجھے ملی ہے، میں وہ نعمت آگے تقسیم کر رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ المراد بالہاء الحسن، اللہ فرماتا ہے مجھے حسن کی قسم ہے، مجھے حسن کی قسم ہے۔ کس حسن کی؟ میم محمد کریم کے حسن کی قسم۔
دیکھا المراد بالہا اجل حسن، اس سے مراد ہا سے حسن ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایک خاص اور خاص حسن کی قسم ہے۔ تو پھر وضاحت فرما دی کون سا حسن؟ میم میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ اور کون سا حسن ہے؟ حسن سارا ہے ہی اس کے پاس، سارا حسن کا پیکر حسن تو میں نے اسے بنایا ہے، لہذا حسن مصطفیٰ کی مجھے قسم۔ تو اب دیکھنا ہے، فرمایا کہ مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم ہے۔ تو سرکار کا حسن کیسا تھا؟ وہ صحابہ سے پوچھیں کہ کیسا تھا۔ رات کا وقت تھا تو چاند بڑا چمک رہا تھا، بدر تھا، 14ویں رات کا چاند تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا آج چاند کی روشنی کو بھی دیکھوں اور حسن مصطفیٰ کی روشنی کو بھی دیکھوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انظر الی القمر، میں ادھر چاند کو دیکھتا تھا، وانظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سرکار کی روشنی، چہرے مبارک کی تابانی روشنی کو دیکھا تھا۔ فَلَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا چاند ایک طرح میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ اب یہ مدرسین کو پتا ہے کیا لفظ ہے، فا کس لیے ہے، لام کس لیے ہے، فالا ہوا۔ فرمایا ضرور ضرور وہی حسن ہے، حسن مصطفیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو حسن مصطفیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم، حسن بھی خدا نے دیا، قسم بھی خود کھا رہا۔ لیکن میری تحقیق کے مطابق حسن خدا اور حسن مصطفیٰ ایک شے ہے۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، حسن خدا اور حسن مصطفیٰ ایک شے ہے، دو نہیں ہے۔ ہم تو ویسے ہی چشتی دو کے قائل ہی نہیں، ہم تو ویسے ہی چشتی، ہم تو دو کے قائل نہیں۔ ایک ہے ایک دی ہر دم سے کہے، ایک نو کر جانے وہ کافر مشرک ہے، وہ ایک دے ہر جا دے رے، کیا اوچے کیا جھک۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس وہی محبوب کریم علیہ السلام میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے، سیدہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری بھی سن لو کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا پایا۔ رفیقہ حیات رسول اللہ کی رفیقہ حیات ہے، ام المومنین ہے، اور یہ انتخاب خدا بندی کے ماتحت رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہے۔ انتخاب خدا بندی کے بعد وہ رسول اللہ کے عقد نکاح میں آئی ہیں، اور یہ وہی ایک بی بی ہیں کہ جس کی برات اور جس کی پاکیزگی میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل کی۔ یہ وہ بی بی پاک زمیسہ فرماتی ہیں کہ تم نے یہی سمجھا کہ مصطفیٰ کریم کو مجھ عائشہ سے محبت ہے، اب میری محبت دیکھو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہن وانورہم لونن، میرا محبوب میری آنکھوں سے دیکھو کہ وہ تمام چہروں سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، تمام لوگوں کے چہرے ایک طرف، تمام حسینوں کے چہرے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی چمک دمک ایک طرف۔ بیب صاحب فرما رہی آگے فرماتی وَأَنْوَرُهُمْ لَوْنًا، میرے محبوب کا یہ رنگ ظاہری جو ہے یہ بھی نور علی نور۔
آپ نور میں زیادہ منور تھے، آپ کا رنگ مبارک بھی نور علی نور تھا۔ تو جو بیوی صاحب فرماتی ہیں کہ سرکار تمام چہروں سے سرکار کا چہرہ احسن تھا، معلوم ہوا حسن مصطفیٰ کی وجہ سے آسن تھا، جو آسن تھا اس احسن کی خدا نے قسم کھائی ہے، ہاں مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم، مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم۔ اور یہ وہ حسن تھا کہ جس حسن کو دیکھ کر صدیق اکبر غلام بن گئے، جس حسن کو دیکھ کر امیر عمر جیسا غلام بن گئے، جس حسن کو دیکھ کر امیر عثمان غلام بن گئے، جس حسن کو دیکھ کر مولا علی بچپن سے شہدا بن گئے، جس حسن کو دیکھ کر 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فریفتہ ہو گئے۔ یہ وہ حسن ہے کہ صحابہ بھی فریفتہ ہو گئے۔ بڑا حسن بیان کیا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، بی بی زلیخا کا واقعہ بھی پورا مفصل ہے سورہ یوسف میں، کہ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، جب چلتے تھے تو یتلالو فی الجدر، دیواریں روشن ہو جاتی تھی، اتنا حسین جمیل سے یوسف علیہ السلام کا حسن بیان کیا جاتا ہے کہ اس حسن کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، وہ عورتیں جو تھیں زنان مصر، وہ بجائے اپنے ان فروٹوں کے اپنے کلائی سے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، پتہ بھی نہ چلا ہاتھ کٹ گئے۔ یہ حسن یوسف کے پرتو کا شان، اور یہ حسن یوسف اور خود یوسف کون ہے؟ سعدی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں نے جو دیکھا ہے یہی دیکھا ہے، یوسف کے خریدست زلیخا بتمنا، جس کو زلیخا نے اپنی تمنا سے خریدا تھا، یہ کون ہے؟ بودست غلام ز غلامان محمد۔ دیکھا یہ کون ہے؟ یوسف کے خریدست زلیخا بتمنا، یوسف کے خریدست زلیخا بتمنا، بودست غلام ز غلامان محمد۔ یہ تو میرے محبوب کے غلاموں میں سے ایک غلام، جو ہمارے محبوب کریم کا غلام ہے۔ جب غلام کا یہ حسن ہے تو اس کے آقا کا، ساری کائنات کے آقا کا کیا حسن ہو؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، سارا پیچھے سے بیان کر رہے ہیں کہ ارشست کمی پایز ایوان محمد، فرماتے میں نے جب دیکھا کہ خدا کا عرش جو ہے میرے مصطفیٰ کے تخت کی نچلی سیڑھی ہے میرے محبوب پر، ارشست کمی پایز ایوان محمد کہ جبریل امی خادم دربان محمد۔ یہ ایسا حسین محبوب ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس کے دروازے کا خادم ہے، خدمتگار ہے۔ انما خلق جبریل علیہ السلام لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل کو پیدا ہی محبوب کی خدمت کے لیے۔ تو سعدی فرماتے ہیں کہ یک جان چکند سعدی مسکی کے دو سعدیاں، میں سعدی کیا، ایک جان کیا، 100 جان، کئی جان، لاکھ جان ہو، وار دوں کس پر؟ یک جان چکند سعدی مسکی کے دو سعدیاں، سازیم فدائے سگے دربان محمد۔ سرکار کے دروازے کے باہر جو کتے ہیں میں ان پر اپنی 1000 جانیں قربان کروں۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں، اپنے کپڑے خود سی رہی ہیں سوئی سے، سادگی اتنا، خود کپڑے سی رہی ہیں۔ تو چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اب سوئی گر گئی، سوئی نہیں مل رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے، آپ فوراً گھر تشریف لائے۔ جب آپ اس کمرے میں آئے فتبینت الابرا، تو وہ سوئی روشنی میں ظاہر ہو گئی، کیوں؟ بشعاع وجہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار کے چہرے انور کی روشنی سے کمرہ بھی روشن ہو گیا، سوئی بھی مل گئی۔ امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، لیکن میں نے بڑا غور کیا کہ اس کے اندر اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا۔ ایک تو یہ جلوہ مصطفیٰ، ایک تو حسن چہرہ مصطفیٰ، ایک نور چہرہ مصطفیٰ، یہ الگ ثابت ہوتا۔ ایک اور ثابت ہوتا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ محبوب تو باہر بیٹھے تھے، عائشہ صدیقہ گھر بیٹھی تھی، سرکار نے معلوم کر لیا عائشہ پریشان ہے، جائیں چہرہ دکھائیں، روشنی ہو جائے گی، سوئی مل جائے گی۔ علم مصطفیٰ کی دلیل ہے، یہ علم مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حسن کو دیکھا جائے تو جتنی عاشق ہوئے ہیں حسن مصطفیٰ دیکھنے کی بنا پر، بعضوں کو جاگتے ہوئے دیدار ہوا، بعضوں کو خوابوں میں دیدار ہوا، بس دیدار کرتے گئے تو جان نذرانہ کر دیا کہ پیارے اب تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ کس حسن کو دیکھا؟ آج حسن ملی ہے خود شور جبہاں بجہاں کر دے۔ ایسا تیرا حسن ملی ہے، ساری کائنات میں غوغا ہو چکا ہے، چرچا ہو چکا ہے کہ ایسا محبوب حسین نہ آیا ہے نہ آئے گا، تو دل بردی جان بردی بے تاب و تمام کر، میری جان بھی تو لے گیا، میرا دل بھی تو لے گیا ہے، مجھے بے ناتواں بھی کر دیا ہے پیارے، کچھ تو رحم کر، آجا آجا بیا شاہ عنایت، آجا آجا میرا محبوب، اے حسن والا آجا، اے حسین چہرے والا آجا، میں بڑا ترس رہا ہوں، آجا بیا آ بھی کہہ دیں، آ پیارے آ پیارے آ، بیا آجا بیا شاہ عنایت کن، جلال الدین رومی را غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گئے، بیا آ میرے محبوبہ، اے حسن والے آجا، اے حسین چہرے والا آجا 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 آجا۔ حافظ شیرازی تو فرماتا ہے پیارے اب تو آجا، کیوں؟ بلبم رسید جانم، میری جان تو نکل نکل کے لبو تک آ گئی ہے، بلبم رسید جانم، آجا میری جان نکل چکی ہے لبو تک، آجا بیا آجا محبوب، بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، تو آئے گا میں زندہ ہو جاؤں، بلبم رسید جانم، تو بیا آجا آجا کہ زندہ مانم، اچھا پس ازاں کہ من نمانم، بتے کار خواہی آمد، میں چلا جاؤں گا بعد میں آئے گا پھر کہ ابھی آجا مجھے دیدار تو کروا، اپنے حسن کا چمکار تو دکھا۔ سادی سے وہ یوں کہے گئے، حافظ شیرازی یوں کہہ رہے ہیں، مولانا روم وہ اس طرح کہہ رہی ہیں، یہ سارے تڑپ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دیدار کروا، ایک دفعہ تو دیدار کروا، ایک دفعہ تو دیدار کروا۔ خوش قسمت وہ جو ایک منٹ بھی خالی نہیں دیدار مصطفیٰ، ایک منٹ بھی خالی نہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے پہچانے ہوئے شیخ کامل حضور فرید پاک رحمت اللہ علیہ، الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے، الیوم بصر حدید وے، ہر وقت، ایک وقت نہیں ہر وقت، وقت عام ہے، رات کا بھی دن کا بھی، رات کو بھی تیرا دیدار، دن کو بھی تیرا دیدار، ہر وقت تیرا دیدار، ہر وقت تیرا دیدار۔ جب تیری نگاہ مجھ پر پڑی ہے، کھلی قلب عشق کلید وے، ایسی چابی لگی ہے کہ دل کھل گیا ہے، راز آ گئے، کھلی قلب عشق کلید وے، تھے گجرے راز پدید وے۔ تو محبوب میں نے آج سے عشق نہیں لگایا، ایہو ادنا عبد فرید وے ہے ازلو دید خرید۔ تو حضور فرید پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت دیدار کر رہے ہیں،
یہ دائم الحضوری لوگ ہیں جو ہر وقت دیدار کرتے ہیں. بلکہ شیخ عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کیا امام سیوطی نے الحاوی للفتح میں، انہوں نے کمال کیا. انہوں نے فرمایا لو حجب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، اگر آنکھ جھپکتی دیر میرا محبوب مجھ سے اوجھل ہو تو میں مسلمان بھی نہ ہوں. میں مسلمانوں سے اپنے آپ کو شمار بھی نہ کرتا. یہ وہ دائم الحضوری لوگ ہیں، ہر وقت ہر آن حسن مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم. اب کسی غیر کی قسم نہیں، حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ جو چنا ہوا، سب سے چن کر اللہ نے محبوب اس کو بنایا. یہ مصطفیٰ ہے، یہ استفاء سے ہے، یہ چنا پسندیدہ ہے. ساری کائنات سے سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہ محبوب کریم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ انہو لأحب الخلق الی، اے آدم ساری مخلوقات سے یہ محبوب مجھے زیادہ محبوب ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ بھی محب مصطفیٰ ہے. ہاں میم یعنی حسن مصطفیٰ. اب یہ میم پر بیان کیا، ہا پر بیان کیا. اب میں بیان کروں کہ حسن کے اندر 3 حرف ہیں، اسے کیا مراد ہے. یہ خزانے کہیں نہیں ملیں گے، قطعاً نہیں ملیں گے. ساری کتابیں ٹٹول قطعاً نہیں ملیں گے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کشف حقائق محض محالے جیتے مرشد نظر نہ بھال. یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے. تو اب حسن کے 3 حرف ہیں، ہا بھی ہے، سین بھی ہے، نون. اللہ اکبر. تو اب اللہ فرماتے مجھے ہا کی قسم ہے، حسن میں جو ہا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہی ہے کہ اگر دیکھنا ہو مجھ ذات حق کو تو اس میں حق ہے، غیر حق نہیں ہے. تو جس میں حق ہے اس حق کی قسم کھاتا ہوں، دیکھو تو صحیح حق ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. دیکھو دیکھو دیکھو، پہچانو پہچانو. تو سین المراد بالسین السرور. پیارے تجھے دیکھنے سے بڑی دل کو خوشی آتی ہے، مجھے اس خوشی بھی قسم ہے. مجھے تیرے چہرہ انور کے دیکھنے کی جو خوشی آتی ہے نا، مجھے اس خوشی کی بھی قسم. اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس طرح خوشی میں. لیکن اللہ کی قسم ہے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ روزے میں خوشی کر رہے ہیں. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انہو صلی اللہ علیہ وسلم یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے پاک میں اپنے غلام کے نیکیوں کی اطاعت میں خوشی کا اظہار کرتے. سب سے زیادہ طاعت یہ عشق مصطفیٰ ہے. سب سے زیادہ طاعت جو ہے یہ حسن مصطفیٰ کی پہچان. تو جس کے اندر یہ طاعت مصطفیٰ ہے تو وہ اسی کے اندر خوشی ہے. اللہ فرماتے ہیں سین مجھے سرور خوشی کی قسم ہے. تو وہ خوشی مصطفیٰ کے حسن کی ہے، تو عاشقوں میں پائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے عاشقوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی خوشی ہے، مجھے اس خوشی کی قسم. سمجھ آتا؟ اللہ اکبر. تو سین ہا کا اختصار کیا بڑے اختصار سے. اب سین حسن کے اندر دوسرا حرف سین نہیں. سین سے کیا مراد ہے؟ اوہو سبحان اللہ. سین سے مراد ہے کہ جس طرح سورت خطی میں سین کو لکھتے ہیں نا 3 دندے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تیرے موتیوں والے دانتوں کی بھی قسم ہے.
تو سین سورج خطی کو دیکھو، یہ اوپر تین دندے بنتے، اللہ فرماتا ہے یہ سارے موتیوں سے زیادہ چمکدار ہیں، مجھے ان ہر دانت مبارک کے روشنی کی بھی قسم۔ یخرج النور من بین السرایا، رسول اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، تو آپ کے دندان مبارک سے نور کے لچھے نکلتے تھے۔ تو سین مختصر ہو گیا۔ اب نون، تو نون سے کیا مراد ہے؟ ہاں سے مراد بتایا، میم سے مراد بتایا، اس کچھ مرادیں بتائیں، اور پھر ہا میم بتایا، پھر اس کی دو مرادیں، پھر ہا سین بتایا۔ اب نون آخری مراد بیان کروں تو پھر وہ قوالی شریف کا ٹائم آ گیا، 1 بج گیا۔ ہاں، المراد بالنون النور، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے نور ہونے کی قسم۔ نور اللہ، نور بھی خود بنایا، نور کو دیکھ کر نور کی قسم بھی خود کھا رہا۔ تو لہذا یہ عشق کے سودے ہیں، یہ عشق کے سودے ہیں جو ہم لوگوں سے آپ کو ملتے ہیں، کسی اور دکان پر نہ جانا، وہاں کچھ نہیں ملے۔ حقیقت ہے مولانا کہتے ہیں، آپ بالکل حق کہتے ہیں، تلاش کرتے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تتی بن جوگین چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، تو میں سن شہر بازار تے بار پھرا، کیوں مت یار ملے کہیں سانگے سبب، تو یہاں ملے گا کہیں نہ ملے گا، کیونکہ کرم شیخ جو یہاں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے آپ یہ غنیمت سمجھیں کہ سال کے سال آپ کو معرفت کے خزانے ملتے ہیں، علم معرفت کے خزانے ملتے ہیں۔ علم ظاہر پڑھانے والے بہت ہیں، لیکن علم معرفت یہ کسی کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں۔ تو میں نے جو بیان کیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرے، سمجھا؟ تو بہرحال ابھی بہت کچھ اس حروف کے اندر بہت کچھ اسرار چھپے ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، وہ ادھر بھی ہیں، وہ ادھر بھی ہیں۔ ادھر کیوں ہے کہ سس پنجاب فیض ہر کو، حاجی پور کوٹ سانگ گھر کو، رنگس چشتیاں دے ہی گھر گھر، رنگس چشتیاں دے گھر گھر کو، کھرل دی گال کیا پوچھتی۔ اے کتب زمانہ غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدی مدد، بے ریب رسول کریم توئی، بے شبہ رؤوف رحیم توئی، بے شک احمد بے میم توئی، یا طٰہٰ و یاسین مدد۔ بہرحال بڑے خزانے یہاں ہیں، ادھر بھی ہیں، کتاب میں نہیں، وہ ادھر، یہ دل قرآن کتاب ہے، نہ کافی سمجھی کفایا، نہ ہادی سمجھی ہدایہ، کر پرزے جلد بکایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ العلم فی الصدور لا فی الکتب، علم سینوں میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ چند سال پڑھ لو درس نظامی، لیکن وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ 12 قصہ مختصر کہ میں نے حامیم پر تقریباً 1 گھنٹہ پورا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک گزارش کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ آج 2 تبدیلیاں میں اپنے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کو عرس پر کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ نمبر 1 کہ یہ ویل کا سلسلہ جو ہے ضرور جاری ہونا چاہیے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، یہ اس کپڑے میں ڈالنا ہے، کیونکہ میں ادھر ویلیں لیتا ہوں، ادھر خیال ہٹ جاتا ہے اہل اللہ کی کلام جو ہے وہ کیوں نہ سنوں اس سے، تو اہل اللہ کی کلام سننی چاہیے۔ اس بنا پر ویلیں مجھے نہیں دیں گے، اس میں ڈالیں گے،
جب وہ ختم کرے گا قوا پھر اس کو دیں گے۔ ایک تو یہی یہ تبدیلی ہے کہ مجھے ویلیں نہیں دینی ہیں، یہ خیال جو ہے ادھر ادھر ہی نہیں کرو، جو اہل اللہ کی کلام ہے اس کو سنو، اس کو سنو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مکار عیار بعض لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کا وجد شروع کرتے ہیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوئے ہاتھ یوں کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو، یہ شیطانی خیال ہوتا ہے۔ لہذا ان شیطانی خیال والے بالکل نہ اٹھیں، نہیں تو میں بٹھوا دوں گا، بیٹھ جاؤ تم مکار ہو۔ ان مکاروں کو نہیں اٹھانا ہے، نہ ہی اٹھنے دینا ہے، یہ آئیں بھی نہیں ایسی مجلس میں، یہ محروم القسمت ہیں، بدبخت۔ اب ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، یہ بدبخت ہیں، اور اس لیے ان بدبختوں کو یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ارے وہ وجد والے گزر گئے، میرے استاد محترم نے فرمایا قوال نہیں پڑھا، ظاہر میں بندہ ہوں، باطن میں خدا، حضور ہوت غریب ماں 6 فٹ اوپر چلے گئے، بال حضرت کے کھڑے ہو، یہ بھی اور یہ بھی 6 فٹ، پھر نیچے آئے اور چوکڑی لگی ہوئی، پھر نیچے آئے، پھر چلے گئے، پھر نیچے آئے، پھر استاد سے فرماتے 4 مرتبہ حضرت نے ایسا کیا، اور حضرت جو ہے اس وجد کیفیت کے اندر جو ہے وہ محویت میں تھی۔ یہ تھا وجد، یہ وجد تھا، یہ مکاری عیاری اور دکھاوا، شرک اصغر۔ سرکار نے فرمایا انی اتخوف علی امت شرکا، میں امت پر شرک کا خوف رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی مت شرک یا رسول اللہ، کون سا شرک؟ فرمایا هو الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک، کون سا؟ قال هو الریا، یہ دکھاوا بھی شرک ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بناوٹ، یہ دکھاوا، یہ شرک ہے۔ یہ ہمارے سنی زیادہ مبتلا، جتنی سنی مبتلا ہیں کوئی مبتلا نہیں، یہ محفل نعت والے زیادہ مبتلا ہیں۔ وہ پیسے اوپر ڈالیں گے تاکہ مووی شووی میں آ جائے، یہ خدا کے رزق کی توہین کرتے ہیں، خدا کے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس بنا پر مکار بھی نہ اٹھیں، مکار عیاروں کا ادھر داخلہ ممنوع ہے، بے ذوق بد ذوق۔ ایک تو یہ، دوسری آپ ویل ہیں ادھر رکھیں گے مجھے نہیں دیں۔ تیسرا اس دوران میرے ہاتھ نہیں چومیں گے، پہلے تو میں اس قابل نہیں ہوں، دوسرا جس تصور میں بیٹھا ہوں کیوں خلل کرتے ہو، کیوں خلل دیتے ہو؟ پتہ نہیں ہم کس کے خیال میں ہیں، تم کس خیال میں آتے ہو۔ دوران قوالی ہاتھ نہیں چومنا، دوران قوالی ویل ہمیں نہیں دینا ہے، دوران قوالی مکاروں کو نہیں اٹھنا ہے۔ تیسری گزارش قوالوں سے ہے کہ آپ کو کوئی فرمائش کرے کہ یہ کلام پڑھو، مت پڑھو، ان کی فرمائش کی کلام نہیں پڑھو، بالکل نہیں پڑھو، میں اعلان کر رہا ہوں۔ بلکہ اگر سنانا چاہتے ہو عشق فرید سناؤ، سنانا چاہتے ہو کلام فرید سناؤ، سنانا چاہتے ہو کلام جامی سناؤ، سنانا چاہتے ہو کلام مولانا محمد یار سناؤ، سنانا چاہتے ہو کلام حضرت شامل صحیح سناؤ۔ تو یہ ان عاشقوں کی کلام سناؤ، یہ فرمائش چھوڑ دو، بس پرانے طریقے پر آ جاؤ، سر بھی وہی نکالو، گداز بھی وہی ہو، اور پھر بھیرمی بھی وہی ہو، بھیرو بھی وہی ہو، سارے سر کے جتنی بھی ہیں وہ سب وہی ہونا چاہیے۔ ہم کیوں سنتے ہیں؟ وہ ظاہر تو دیکھو، وہ پیٹی ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، تار بھی خشک ہے، وہ پیٹی بھی خشک ہے، چمڑا بھی خشک ہے، یہ کیا ہے؟ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا میں آیدی آواز دوست۔ یہ سمجھا؟ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا میں آیدی آواز دوست۔ یہ سارا تو خشک ہے، چمڑا بھی خشک ہے، تار بھی خشک ہے، پیٹی بھی خشک ہے، تبلا بھی خشک ہے، پھر یہ کس کی آواز دوست الست والی آتی ہے؟ عاشق ذوق میں، وہ الست بربکم قالوا بلا، لہذا وہی آواز آتی ہے الست والی، عاشق جو ہیں وہ ذوق میں آ جاتے ہیں، وہ عشاق نہیں رہے۔ اب یہ دکھاوا کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں، ممنوع، ختم۔
لہذا فرمائش والی کلام نہ پڑھیں قوال حضرات، حضرت فرید پاک کی کلام سناؤ، حضرت سامل سنگھ کی کلام سناؤ، مولانا محمد یار کی کلام سناؤ، عارف جامی کی کلام سناؤ، علی حیدر سنگھ کے دوہے سناؤ، اور حضرت مجنو شاہ صاحب کے دوہے سناؤ، عاشقوں کی کلام سناؤ، عارفین کی کلام سناؤ، ان کی فرمائش والی کلام مت سناؤ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔